الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وخاتم النبیین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. قال اللہ تبارک و تعالی فی الکلام المجید والفرقان الحمید انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء. صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم الامین ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ مخبرا و آمرا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا رحمتا للعالمین. نہایت ہی واجب الاحترام بزرگوں دوستوں، اللہ رب العزت کا کروڑ مرتبہ شکر ہے جس مالک کائنات خالق کائنات نے اشرف المخلوقات بنا کر حضور نبی مکرم شفیع معظم سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا امتی بنایا. اللہ رب العزت نے انسان کو دنیا میں زندگی جیسی نعمت عطا فرمائی اور پھر ہر کام کے اندر سہولت پیدا فرما دی. انسان کی آسانی کے لیے اللہ رب العزت نے اس کو طرح طرح کی نعمتوں سے نوازا. ہر ایک نعمت اللہ رب العزت نے انسان کو عطا فرمائی اور پھر انسان کو اس طرح کا بنایا کہ وہ اکیلا رہنے والا نہیں ہے، بلکہ ہر انسان کا دوسرے انسان کے ساتھ تعلق پیدا کر دیا اور ایسا رابط قائم کر دیا، ایسا تعلق قائم کر دیا کہ انسان زندگی جو ہے وہ دوسرے انسان کے ساتھ مل کے گزارے. ہر ایک انسان کا دوسرے انسان کے ساتھ ربط ہو، تعلق ہو، واسطہ ہو اور اس واسطے کے ساتھ، اس تعلق کے ساتھ زندگی گزارے. لیکن کچھ لوگ ایسے ہوئے کہ جنہوں نے اپنی ساری زندگی دوسرے انسانوں کے لیے وقف کر دی، اپنا سب کچھ انسانیت کے لیے وقف کر دیا اور وقف کر کے انسان کو انسان بننے کا طریقہ سکھاتے رہے. ان ہستیوں میں سے ایک ہستی حضرت امام مالک رحمت اللہ علیہ کی ہستی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال ظاہری کے بعد چونکہ دو ہی چیزیں تھیں جن سے انسان کچھ نہ کچھ سیکھ سکتا تھا، ایک قرآن پاک اور دوسری احادیث مبارکہ. حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یمن کا گورنر بنایا. جب آپ یمن کے گورنر بنے تو رحمت کونین سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یا معاذ بما تقضی او کما قال، فرمایا کس چیز کے ساتھ فیصلے کرو گے؟ تو حضرت معاذ بن جبل نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قرآن کے ساتھ فیصلے کیا کہ اگر کوئی بھی میرے پاس آیا
کوئی مسئلہ لے کر تو اسے قرآن سے مسئلہ سمجھاؤں گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سوال پھر کر دیا. ارشاد فرمایا کہ معاذ اگر تمہیں قرآن سے سمجھ نہ لگ سکے تو پھر. حضرت معاذ بن جبل عرض کرنے لگے یا رسول اللہ پھر میں آپ کے فرمان سے اور آپ کے عمل سے فیصلہ کروں. اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر تیسری مرتبہ پھر سوال کیا اور ارشاد فرمایا معاذ اگر تمہیں میرے فرمان و عمل سے بھی اس مسئلے کی سمجھ نہ لگ سکے تو. حضرت معاذ بن جبل عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پھر میں قیاس کروں گا, پھر اجتہاد کروں گا, پھر کوشش کروں گا کہ اگر وہ کسی بھی آپ کے فرمان یا اللہ رب العزت کے فرمان کے ساتھ یا آپ کے عمل کے ساتھ وہ مسئلہ کہیں بھی ملتا جلتا ہو تو قیاس کر کے لوگوں کو بتا دیا کروں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خوشی کا اظہار فرمایا. تو یہ ائمہ کرام جو ہیں اللہ رب العزت نے انہیں فہم عطا فرمایا, ذہن رسا عطا فرمایا, اتنا کھلا اور اتنا روشن دماغ اللہ نے انہیں عطا فرمایا. اب یہ بات یاد رکھنے والی ہے. کچھ لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ جناب اسلام ہے اور اس کے اندر فرقے بن گئے اور یہ چیز ہو گئی وہ ہو گیا, لوگ طرح طرح کی چیزیں آگے بناتے جا رہے ہیں. حالانکہ اصول یاد رکھ لیں, اصل مسئلہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت کو اپنے محبوب سے بڑا پیار ہے. اللہ کو اپنے محبوب سے بڑا پیار ہے اور اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کے ہر ایک عمل کو زندہ رکھا ہوا ہے. سرکار نے زندگی میں کبھی کوئی کام سر انجام دیا ہے تو کبھی کوئی ایک ہی فعل کو کبھی کسی نوعیت سے سر انجام دیا ہے تو کبھی دوسری نوعیت سے سر انجام دیا ہے. تو اس وجہ سے اللہ رب العزت نے آپ کے ہر طریقے کو زندہ رکھا. تو کہیں کسی طریقے سے نماز پڑھی جا رہی ہے تو کہیں کسی طریقے سے نماز پڑھی جا رہی ہے. لیکن یہ بات یاد رکھ لیں کہ کوئی بھی طریقہ غلط طریقہ نہیں ہے. جو بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ثابت طریقہ ہے وہ ہر ایک طریقہ خوبصورت ہے. جو بھی عمل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان و عمل سے ملتا جلتا ہے وہ ہر طریقہ خوبصورت ہے. اور کسی کو عمل کی وجہ سے کافر قرار نہیں دیا جاتا, یہ بات یاد رکھ لیں. ہمیشہ عقیدے کی وجہ سے کافر قرار دیا جاتا ہے. تو جن لوگوں کے عقیدے کے اندر بگاڑ ہے وہ فرقہ بازی کرنے والے ہیں. اور یاد رکھ لیں عمل کے اندر تھوڑا بہت اونچ نیچ ہو جاتی ہے, لیکن ہر وہ عمل جو کسی نہ کسی طریقے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عمل سے مطابقت رکھتا ہے وہ ہر عمل درست ہے. اب یہ ہستیاں جنہوں نے ساری زندگی اپنے آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین کے لیے وقف کیے رکھا. حضرت امام مالک رحمت اللہ علیہ کو اللہ رب العزت نے بہت زیادہ لمبی زندگی عطا فرمائی. اور حضرت امام مالک رحمت اللہ علیہ وہ ہستی ہیں جنہوں نے 300 تابعین سے علم حاصل کیا. اور حضرت امام مالک رحمت اللہ علیہ وہ ہستی ہیں کہ جنہوں نے ریاض الجنہ کے اندر بیٹھ کے 70 سال احادیث کا درس دیا ہے. یہ وہ مقام ہے, سرکار نے فرمایا ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ, کہ میرے گھر کے درمیان اور میرے منبر کے درمیان جتنی جگہ ہے وہ جنت کا حصہ ہے. اور اس جگہ پہ بیٹھ کے حضرت امام مالک رحمت اللہ علیہ 70 سال درس حدیث دیتے رہے. آج کل جو لوگ مدینہ شریف جاتے ہیں انہیں پتا ہے کہ بندہ 2 نفل پڑھنے کے لیے ترس جاتا ہے کہ کہیں کسی نہ کسی طریقے سے حاضری ہو جائے, بندہ 2 نفل ادا کر لے. لیکن امام مالک پہ قربان جاؤں 70 سال زندگی کے انہیں ریاض الجنہ کے اندر گزارنے کا موقع ملا. حضرت امام مالک رحمت اللہ تعالی علیہ یہ وہ ہستی ہیں کہ جن کے بارے میں حدیث مبارکہ ملتی ہے. ان ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یوشک ان یضرب الناس اکذ الابل. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا وہ وقت قریب ہے
کہ جب دور دراز سے لوگ اونٹوں اور گھوڑوں پہ بیٹھ کے ایک بہت بڑے عالم کے پاس آیا کریں گے، اور وہ عالم مدینہ شریف کا عالم ہوگا، اور وہ اس وقت زمانے میں سب سے بڑا عالم ہوگا۔ تو یہی بات جب پوچھی گئی حضرت ابن عیینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، جب پوچھا گیا کہ حضور وہ سب سے بڑے عالم کون ہیں، تو آپ نے فرمایا وہ سب سے بڑے عالم امام مالک رحمت اللہ علیہ۔ اور حضرت امام مالک رحمت اللہ تعالیٰ علیہ وہ ہستی ہیں کہ جن کے دادا صحابی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے، اور حضرت امام مالک رحمت اللہ تعالیٰ علیہ ان کی ساری زندگی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین کی خدمت کرتے ہوئے گزر گئی، اور خدمت کرنے کا انداز بڑا خوبصورت تھا، تنظیمی طریقہ بڑا خوبصورت تھا۔ حضرت امام مالک رحمت اللہ تعالی علیہ مسجد النبی شریف کے اندر حاضر ہوتے تو سب سے پہلے مدینہ شریف کے جو طالب علم تھے وہ آپ کی بارگاہ میں آتے، آپ انہیں فقہ مالکی پڑھایا کرتے۔ جب آپ پڑھا لیتے تو پھر آپ اعلان کرنے والے اعلان کیا کرتے، رش لگا ہوتا تھا لوگوں کا، دور دراز سے ہزاروں لاکھوں لوگ آیا کرتے تھے آپ کے اجتماع میں، اور یہ کوئی ایک آدھ دن کا مسئلہ نہیں تھا، یہ روزانہ کی بنیاد پہ یہی چلتا تھا سسٹم۔ پھر اعلان کرنے والا اعلان کرتا کہ مدینہ شریف والے لوگ آ جائیں، تو پھر جتنے مدینہ والے لوگ ہوتے وہ مسجد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں حاضر ہوتے، حضرت امام مالک انہیں درس دیتے۔ پھر اعلان کیا جاتا کہ جناب عرب والے جتنے لوگ آئے ہوئے اب وہ آ جائیں، اب ان کی باری ہے۔ جب عرب والے لوگ آتے انہیں درس حدیث دی جاتی۔ پھر اعلان کیا جاتا کہ جناب اب اندلس سے جو آئے ہیں، جو یمن سے آئے ہیں، جو بغداد سے آئے ہیں، جو عراق و ایران سے آئے ہیں، کہیں سے بھی کوئی آنے والا ہے اب آ جائے، تو ہر ایک کو درس حدیث دیا جاتا۔ حضرت امام مالک رحمت اللہ علیہ آپ صبح بیٹھتے شام تک درس حدیث دیا کرتے، سارا دن مسجد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں گزر جاتا، ہر ایک لمحہ لوگوں کو دین کی تبلیغ کیا کرتے، ہر ایک لمحہ اسی حالت میں گزر جایا کرتا، اور آپ لوگوں کو سمجھایا کرتے، سکھایا کرتے، اور آپ کی علمی شہرت اس قدر تھی، آپ کی علمی ہیبت اس قدر تھی کہ وہ وقت ایسا تھا کہ جس وقت کے اندر اندلس، جس کو اب اسپین کہا جاتا ہے، اس جگہ پہ اموی خلافت چل رہی تھی، بنو امیہ کی، اور باقی جتنا عرب کا علاقہ تھا اور مسلم ریاست تھی وہاں عباسی خلیفہ چل رہے تھے۔ اب حالات اس ترتیب کے تھے کہ عباسی خلفاء وہ اموی خلفاء کی مخالفت کرتے تھے اور اموی عباسیوں کی مخالفت کرتے تھے، لیکن دونوں حضرت امام مالک کی بارگاہ میں حاضری دیا کرتے تھے، اور دونوں بیٹھ کے درس حدیث لیا کرتے تھے۔ اور یہ وہ عالم ہیں کہ جن کی بارگاہ کے اندر 4 عباسی بادشاہ وقت بیٹھا کرتے تھے اور درس حدیث لیا کرتے تھے۔ اللہ رب العزت نے وہ ملکہ عطا فرمایا، وہ علم عطا فرمایا کہ دور دراز سے لوگ آپ کی بارگاہ کے اندر آتے اور علم حاصل کیا کرتے۔ حضرت امام مالک رحمت اللہ تعالی علیہ قدر بھی کروایا کرتے تھے، اور یہ یاد رکھیں علم بہت بڑی دولت ہے، لیکن اس کے لیے سفر کرنے پڑتے ہیں، اس کے لیے محنتیں کرنی پڑتی ہیں، اس کے لیے کچھ نہ کچھ دینا پڑتا ہے، تب یہ چیز حاصل ہوتی ہے۔ حضرت امام مالک رحمت اللہ تعالی علیہ آپ کو وقت کے بادشاہ ہارون الرشید نے خط لکھا، اور خط لکھ کے کہتا ہے کہ جناب آپ مدینہ شریف چھوڑیں اور میرے پاس بغداد آ جائیں، میرے بیٹوں کو پڑھائیں۔ تو حضرت امام مالک رحمت اللہ تعالی علیہ آپ ارشاد فرمانے لگے کہ اچھا اب میں مدینہ چھوڑ کے تیرے بچوں کو آ کے پڑھاؤں، تجھے کیا لگتا ہے؟ فرمایا یہ علم بہت بڑی دولت ہے اور آپ کے گھر سے چلی ہے، اگر آپ لوگ علم کی قدر نہیں کریں گے تو پھر علم کی کوئی قدر کرنے والا نہیں ہوگا۔ اس لیے
اگر آپ کے بچے علم حاصل کرنا چاہتے ہیں تو بغداد سے مدینہ شریف بھیجو، وہ آئیں بارگاہ مصطفیٰ میں بیٹھیں اور یہاں بیٹھ کے علم حاصل کریں۔ اور یہی چیز اور یہ اصول ہے کہ علم کسی کی چوکھٹ پہ نہیں جاتا، جس کو علم سیکھنا ہو وہ علم والوں کی چوکھٹ پہ آیا کرتا ہے۔ حضور ضیاء الامت جسٹس پیر محمد کرم شاہ الازہری رحمت اللہ تعالی علیہ آپ بڑی خوبصورت بات کیا کرتے، چونکہ بیرا شریف ایک وہ مدرسہ ہے کہ جہاں بڑی بڑی خانقاہوں کے لوگ آیا کرتے تھے، بڑے بڑے صاحبزادے آیا کرتے تھے پڑھنے کے لیے۔ تو آپ جب بڑے بڑے صاحبزادے داخل ہوتے مدرسہ کے اندر تو آپ ارشاد فرمایا کرتے صاحبزادوں کو مخاطب کر کے کہ غور سے سنو، علم بہت بڑا صاحبزادہ ہے، علم بہت بڑا صاحبزادہ ہے، یہ کسی کی صاحبزادگی کو نہیں دیکھتا۔ اگر کوئی صاحبزادہ بن کے علم حاصل کرے گا تو اسے کبھی علم نہیں ملے گا۔ یہ ان کا اصول تھا، یہ تربیت تھی، یہ تبلیغ تھی، جو کہ امام مالک رحمت اللہ تعالی علیہ کا اصول چلتا آ رہا تھا۔ آپ لوگوں کو تربیت کیا کرتے، سکھایا کرتے۔ حضرت امام مالک رحمت اللہ تعالی علیہ چونکہ ادب کے اندر مشہور ہیں، سب لوگ جانتے ہیں کہ امام مالک رحمت اللہ علیہ مدینہ شریف کا بڑا ادب کیا کرتے، مدینہ شریف سے بڑی محبت کیا کرتے، حد درجہ لگاؤ تھا، اس قدر لگاؤ تھا مدینہ شریف سے، اس قدر محبت تھی، حیران رہ جاتا ہے بندہ پڑھ کے کہ حضرت امام مالک رحمت اللہ علیہ نے 93 سال عمر پائی ہے، لیکن اتنی عمر کے اندر حضرت امام مالک رحمت اللہ تعالی علیہ صرف ایک مرتبہ حج اور ایک مرتبہ عمرے کی غرض سے مدینہ شریف سے باہر گئے، وگرنہ ساری کی ساری زندگی آپ نے مدینہ شریف کے اندر گزار دی اور کہیں باہر جانے کی کوشش ہی نہیں کی۔ حضرت امام مالک رحمت اللہ علیہ کو خلیفہ ہارون الرشید نے 20 اونٹ بھیجے کہ آپ ان پہ سواری کیا کریں، تو حضرت امام مالک رحمت اللہ علیہ نے وہ 20 کے 20 اونٹ اپنے شاگردوں کے اندر تقسیم کر دیے۔ ایک اونٹ امام شافعی رحمت اللہ علیہ کو عطا فرمایا۔ امام شافعی سوال کرنے لگے کہ حضور آپ یہ بتائیں کہ آپ نے اپنے لیے کیوں نہیں اونٹ رکھا، آپ کو بھی تو سواری کی ضرورت پڑتی ہے۔ تو آپ فرماتے یار مجھے ڈر لگتا ہے میں مدینہ شریف کے اندر سوار ہو کے چلا کروں، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا شہر ہے، کہیں میری سواری کا پاؤں اس جگہ پہ نہ آ جائے جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چلا کرتے تھے۔ یہ محبت کا اصول تھا، یہ محبت کے انداز تھے کہ امام مالک رحمت اللہ علیہ مدینہ شریف کے اندر جب چلتے تو گلیوں کے درمیان میں نہ چلتے بلکہ دیواروں کو پکڑ پکڑ کے چلا کرتے۔ ایک پوچھنے والے نے سوال کیا کہ حضور کیا ماجرا ہے، آپ درمیان میں کیوں نہیں چلتے؟ تو حضرت امام مالک فرمانے لگے یار مجھے ڈر لگتا ہے کہیں میرا پاؤں اس جگہ پہ نہ آ جائے جہاں سرکار کے قدم لگا کرتے، جہاں سرکار کے جوڑے لگا کرتے تھے، کہیں میرا پاؤں اس جگہ پہ نہ آ جائے۔ حضرت امام مالک کی ساری زندگی مدینہ شریف کی محبت کے اندر گزر گئی، اور محبت اور ادب اس قدر تھا کہ حضرت امام مالک آپ مسجد النبی شریف کے اندر بیٹھتے، ریاض الجنہ کے اندر بیٹھتے، جب درس حدیث دیتے تو درس حدیث دیتے دیتے رونا شروع ہو جاتے اور روتے روتے بے ہوش ہو جایا کرتے۔ جب آپ کو ہوش آتا تو لوگ اٹھاتے، پوچھتے حضور کیا ہوا ہے؟ تو آپ فرماتے کہ مجھے یہ خیال آنا شروع ہو گیا ہے کہ یار جس جگہ پہ میں بیٹھا ہوں کہیں اس جگہ پہ سرکار نہ بیٹھے اور آپ کی بیٹھنے والی جگہ پہ نہ میں بیٹھ گیا۔ یہ محبت تھی، یہ اصول تھے حضرت امام مالک کے کہ ساری زندگی محبت کے اندر گزار دی، ساری زندگی محبت مصطفیٰ میں گزار دی، اپنے آپ کو سرکار کی محبت کے لیے وقف کر دیا، اپنے آپ کو سرکار کی محبت کے لیے پیش کر دیا، اور ہر وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت میں رہتے، ہر وقت آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عشق کی باتیں کیا کرتے، اور عشق و محبت کی پہچان دیکھیں، علامت دیکھیں کہ خلیفہ بادشاہ وقت آپ حدیث کا درس دے رہے تھے، وہ آیا آپ کی بارگاہ کے اندر بیٹھ گیا، جب آپ کا درس ختم ہوا تو اس نے سوال کر دیا کہ حضور بتائیں جب میں دعا کرنا چاہوں تو بیت اللہ شریف کی طرف منہ کر کے دعا کروں یا روضہ رسول کی طرف منہ کر کے دعا کروں؟
اب تو حالات وہاں یہ ہو چکے ہیں کہ کوئی آدمی جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روزے کی جانب منہ کر کے بیٹھا اسے چینج کر دیا جاتا ہے, اس کا رخ پھیر دیا جاتا ہے. لیکن حضرت امام مالک سے پوچھنے والے نے پوچھا کہ حضور سرکار کے روزے کی طرف منہ کر کے دعا مانگوں یا بیت اللہ شریف کی طرف, کعبہ کی طرف منہ کر کے دعا مانگوں؟ تو حضرت امام مالک نے بڑا خوبصورت جواب دیا. آپ نے ارشاد فرمایا اس در کو چھوڑ کے کہیں جا کے دعا مانگے گا کیسے؟ اگر اس جانب تو نے پیٹھ کر دی, اگر اس جانب سے چہرہ ہٹا دیا تو تیری دعا قبول کیسے ہوگی؟ یار دعاؤں کی قبولیت ہی اسی جانب رخ کرنے سے ہوتا ہے. فرمایا جب دعا مانگنا چاہتا ہو سرکار کے روزے کی طرف منہ کر دیا کر, تیری ہر دعا قبول ہو جایا کرے. یہ اصول سمجھائے محبت مصطفیٰ کے, یہ انداز سکھائے, یہ تربیتیں کی امام مالک رحمت اللہ علیہ نے, لوگوں کو سکھایا سمجھایا کہ محبت مصطفیٰ کسے کہتے. اور عشق مصطفیٰ اصول یہ تھا. حضرت امام شافعی رحمت اللہ علیہ آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ امام مالک رحمت اللہ علیہ کی بڑی ہیبت تھی, بڑا روب تھا کہ بڑے بڑے آیا کرتے تھے, لیکن جب امام مالک کی بارگاہ کے اندر بیٹھتے تو ایسے لگتا تھا کہ کوئی بھی بڑا نہیں ہے. اور امام مالک رحمت اللہ علیہ حدیث مبارکہ کا ادب کس قدر کیا کرتے تھے, اتنا حدیث مبارکہ کا ادب آج تک کہیں نہیں سنا دیا جتنا حضرت امام مالک حدیث کا ادب کیا کرتے. حضرت امام مالک رحمت اللہ تعالی علیہ, آپ بازار کے اندر جا رہے ہیں تو راستے جاتے ایک شخص نے آپ سے سوال کر دیا کہ حضور کوئی حدیث سنا دیجیے. اور آپ کا طریقہ کار یہ تھا کہ جب آپ حدیث مبارکہ پڑھنا چاہتے ہوتے تو آپ پہلے غسل کرتے, اچھا لباس پہنتے, سرما لگاتے, تیل لگاتے, کنگھی کیا کرتے, خوشبو لگا کے جبہ زیب تن فرماتے, اور پھر دستار باندھ کے مسند پہ آ کے بیٹھتے, پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیثیں بیان کیا. تو راستے میں جاتے ایک شخص نے کہہ دیا کہ حضور کوئی حدیث سنائیے. تو چونکہ یہ حدیث کے ادب کے خلاف تھا اس لیے حضرت امام مالک رحمت اللہ علیہ نے, آپ کو غصہ آیا, آپ نے اسے 20 کوڑے مارے. جب 20 کوڑے لگائے پھر اسے پکڑا اور مدینہ مسجد نبی میں لے کے آ گئے, اور پھر گھر گئے, غسل کیا, اچھے کپڑے پہنے, اچھے کپڑے پہننے کے بعد پھر جبہ پہنا, دستار پہنی, خوشبو لگائی, سرما لگایا, اور پھر اپنی مسند پہ آ کے جلوہ گر ہوئے. پھر اسے 20 حدیثیں سنائیں. وہ آدمی بڑا خوش ہوا اور دل ہی دل کے اندر کہنے لگا کاش حضرت امام مالک مجھے اور کوڑے مارتے اور حدیثیں سناتے, اور کوڑے مارتے اور حدیثیں سناتے. یہ آپ کا طریقہ تھا, آپ کا اصول تھا کہ حدیث کا ادب کیا کرتے. ایک مرتبہ حضرت امام مالک حدیث پڑھا رہے ہیں تو ایک بچھو آیا, اس نے آپ کو ڈسنا شروع کیا. آپ کا رنگ بار بار تبدیل ہو رہا ہے, لیکن آپ جس طرح حدیث پڑھا رہے تھے اسی طرح حدیث پڑھاتے رہے. آپ نے حدیث کو نہیں روکا. 16 مرتبہ اس بچھو نے آپ کو ڈنگ کیا, اور 16 مرتبہ آپ کے جسم کا رنگ تبدیل ہوا, آپ کے چہرے کا رنگ تبدیل ہوا, لیکن اس کے باوجود آپ نے حدیث مبارکہ اسی طریقے سے پڑھاتے رہے, اسی طریقے سے درس دیتے رہے. جب درس ختم ہوا تو ایک صاحب نے سوال کر دیا کہ حضور آپ کا دوران حدیث بار بار رنگ تبدیل ہو رہا تھا. تو آپ نے فرمایا یار قمیض اٹھاؤ, دیکھو کوئی چیز ڈس رہی تھی. جب دیکھا گیا تو بچھو تھا آپ کو ڈنگ کر رہا تھا. تو کہنے والوں نے کہا کہ حضور آپ درس روک دیتے. تو آپ نے فرمایا کمال ہے یار, حدیث پڑھا رہا تھا, اب حدیث کا ادب کرتا یا بچھو کو دیکھتا. تو میرے دل نے, میری محبت نے یہ گوارا نہیں کیا کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث کو درمیان میں چھوڑ دوں. فرمایا نہیں, بچھو کو ڈسنے دیا لیکن حدیث مبارکہ پوری. یہ محبت مصطفیٰ تھی. حضرت امام مالک رحمت اللہ علیہ آپ کی ساری زندگی محبت مصطفیٰ میں گزری, اور مدینہ شریف کا ادب کس طرح کرتے ہیں کہ کبھی بھی ساری زندگی میں ایک مرتبہ بھی حضرت امام مالک نے مدینہ شریف کی حد کے اندر رفع حاجت نہیں کی, پیشاب نہیں کیا. حضرت امام مالک نے جہاں جہاں مدینے کی حدود تھی وہاں تک کبھی پیشاب نہیں کیا. اور بلکہ آپ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ بہت کم کھانا کھایا کریں. لوگ کہتے کہ حضور آپ کھانا زیادہ کھایا کریں, آپ نے تو سارا دن پڑھانا ہوتا ہے,
تو آپ فرماتے یار جب کھانا کھاتا ہوں نا پھر مجھے حاجت ہوتی ہے, باہر جانا پڑتا ہے, مجھے پیشاب کرنا پڑتا ہے, اور میرا دل نہیں کرتا میں مدینہ شریف سے باہر جاؤں, اس لیے میں تھوڑا کھانا کھاتا ہوں تاکہ کبھی کبھی باہر جانا پڑے. میرا دل نہیں کرتا میں مدینہ شریف چھوڑ کے باہر چلا جاؤں. آپ کی ساری زندگی اسی محبت و ادب کے اندر گزر گئی. آپ نے ساری زندگی اسی محبت و ادب کا درس دیا. ہر لمحہ لوگوں کو محبت سکھایا کرتے, ہر لمحہ لوگوں کو ادب سکھایا کرتے. اور یہی حقیقت میں سرمایہ حیات ہے کہ اگر کوئی آدمی اپنی زندگی کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت میں گزار دے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ادب میں گزار دے, یہ زندگی ادب مصطفیٰ میں گزر جائے, یہ زندگی محبت مصطفیٰ میں گزر جائے, تو پھر حقیقت میں یہی زندگی ہے, پھر اصلی یہی زندگی ہے. اگر محبت مصطفیٰ نہ ہو, اگر ادب مصطفیٰ نہ ہو, تو پھر اس زندگی کی کوئی اوقات نہیں, پھر اس زندگی کی کوئی قیمت, کوئی ویلیو نہیں. حضرت امام مالک رحمت اللہ علیہ, آپ سے سوال کیا گیا, آپ سے پوچھا گیا کہ حضور آپ کو تمام اعمال میں سب سے عمل کون سا زیادہ پسند ہے, آپ کو زیادہ اچھا عمل کون سا لگتا ہے؟ تو پھر حضرت امام مالک رحمت اللہ تعالی علیہ آپ نے ارشاد فرمایا ادخال السرور فی قلوب المسلمین. ارشاد فرمایا میرا دل کرتا ہے, میرا جی یہ چاہتا ہے کہ میں لوگوں کے دلوں کے اندر سکون پیدا کروں, کہ لوگ میری وجہ سے خوش رہیں, یہی میرا دل کرتا ہے اور یہی میرے نزدیک سب سے بڑی نیکی ہے. آپ سے پوچھا گیا حضور اس کی کیا وجہ ہے؟ تو آپ نے حدیث مبارکہ بیان فرمائی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا من فرج عن مسلم کربتن فرج اللہ عنہا بہا کربتن من کرب یوم القیامہ. ارشاد فرمایا جو دنیا کے اندر کسی آدمی کی ایک تنگی کو دور کرے گا, اللہ رب العزت کل قیامت والے دن اس کی ساری تنگیاں دور کر دے گا. جو دنیا کے اندر کسی کی پریشانیوں کو ختم کرے گا, اللہ رب العزت قیامت والے دن اس کی پریشانیوں کو ختم کر دے گا. تو یہی اصول تھا, یہی طریقہ تھا, یہی محبت تھی جو حضرت امام مالک رحمت اللہ علیہ لوگوں کو سکھاتے رہے, سمجھاتے رہے. اللہ رب العزت کی بارگاہ کے اندر دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں بھی محبت مصطفیٰ نصیب فرمائے, ادب مصطفیٰ نصیب فرمائے, اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرامین پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین.